والدہ محترمہ چھوٹی عمر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ آ گئی۔ 10 سال کی عمر تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور 10 سال کی عمر میں ہی علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اس دوران امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تذکرے مکہ مکرمہ میں سنا کرتے تھے۔ بڑا اللہ نے مقام دیا ہے، مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دیتے ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ تو یہ ذکر خیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سنا کرتے تھے لوگوں سے، اور ان کے دل میں شوق پیدا ہو رہا تھا کہ میں بھی کسی طریقے سے مدینے پہنچوں اور وہاں جا کر ان کی زیارت کروں اور ان سے استفادہ کروں، کچھ علم حاصل کروں۔ لیکن اسباب نہیں تھے، عمر چھوٹی تھی، 14 سال کی عمر۔ چنانچہ 14 سال کی عمر ہے، ارادہ پختہ کیا، پتہ چلا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے مدینہ منورہ سے۔ یہ وہاں پہنچ گئے۔ بسوں گاڑیوں کا زمانہ تو تھا نہیں، اونٹوں پر لوگ آیا کرتے تھے، عمرہ کر کے واپس چلے جاتے۔ وہاں قافلے کی طرف گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی، ایک بزرگ، وہ بیٹھے ہیں سامنے، اور ان کی نظر پڑ گئی آنے والے 14 سالہ بچے پر۔ اس نے جو ہی دیکھا تو بلا لیا، بیٹا ادھر آؤ۔ چلے گئے، ان سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ دسترخوان پہ بٹھا دیا، انہوں نے دعوت قبول کر لی، دسترخوان پہ بیٹھ گئے، کھانا کھا لیا۔ جب کھانا کھا لیا تو وہ بوڑھا آدمی بڑے غور سے ان کی حرکات سکنات کو دیکھ رہا تھا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے سوال کیا کہ کیا آپ مکہ کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں مکی ہوں۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کیا آپ قریشی ہیں؟ اس نے کہا جی میں قریشی ہوں۔ لیکن آپ کو کیسے پتا؟ آپ کیسے جان گئے کہ میں مکہ کے رہنے والے ہوں، میں قریشی ہوں؟ اس نے کہا تمہارے آنے کا انداز، تمہارا فوراً دعوت کو قبول کر لینا، اور پھر کھانے کا انداز اور دسترخوان پر بیٹھنے کا انداز، یہ مجھے بتا رہا تھا کہ تمہارا تعلق قریش سے ہے۔ اور پھر جب اللہ کے اس نیک بندے نے، اس بزرگ نے، اس شیخ نے جب گفتگو کی اس نوجوان کے ساتھ، امام شافعی کے ساتھ، تو انہوں نے پھر سوال کر دیا کہ آپ مدینے کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا جی میں مدینے کا رہنے والا ہوں، مدینے سے آیا ہوں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ مدینہ منورہ میں اس وقت کا سب سے بڑا مفتی کون ہے جو قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دیتا ہو؟ انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں امام مالک موجود ہیں، وہی سب سے بڑے مفتی ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 14 سال کی عمر ہے، ان سے کہتے ہیں کہ بڑا شوق ہے مجھے جانے کا کہ ان سے ملاقات کروں، ان کا شاگرد بن کر وہاں ٹھہروں، لیکن اسباب نہیں ہیں۔ اس نے کہا اسباب سے کیا مراد؟ خرچہ نہیں ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک اونٹ خالی ہے، ہمارے ساتھ چلے جاؤ۔ اونٹ پہ سوار کرا لیا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ 8 دن میں سفر طے ہوا، اور جب وہاں پہنچے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، اور پہلی بار جب ان کے درس میں شامل ہوئے، انہوں نے درس حدیث دینا شروع کیا، تو سارے شاگرد بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں، درس حضرت کا لکھ رہے ہیں، حدیثیں لکھ رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تنکا اٹھایا اور اسے لعاب لگا کر اپنی ہتھیلی پہ لکھتے ہیں۔ امام مالک جو حدیث بیان کرتے ہیں یہ اپنی ہتھیلی پہ لکھتے ہیں۔ امام صاحب کی نظر تھی، دیکھ لیا۔ جب درس مکمل ہوا، باقی طالب علم چلے گئے، یہ بیٹھے رہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قریب بلایا، ادھر آ جاؤ۔ کہاں سے آئے ہو؟ جی مکہ سے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، پڑھنے آئے ہو؟ جی پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا جب تمہارے اندر ادب ہی نہیں ہے تو تم کیسے پڑھو گے؟ ادب ہی جب تمہارے اندر نہیں ہے تو پڑھو گے کیسے؟ علم تو بغیر ادب کے نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا تھا تمہیں، سارے طالب علم احادیث کو نقل کر رہے تھے ادب کے ساتھ، اور تم تنکا اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر کیا کر رہے تھے؟ دکھاؤ مجھے، اگر تم نے لکھا ہے تو دکھاؤ۔ اس نے کہا جی لکھا ہوا تو کوئی نہیں ہے۔ میں پھر بتاؤ بے ادبی نہیں؟ اس نے کہا حضور آپ دیکھ رہے تھے کہ میں تنکے کے ساتھ ہتھیلی پہ لکھ رہا ہوں، در حقیقت وہ تو کاغذوں پر لکھ رہے تھے، میں اپنے دل پہ لکھ رہا تھا۔
جو آپ نے بیان فرمایا آپ مجھ سے سن سکتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی احادیث اس مجلس میں سنائی تھیں، لکھوائی تھیں، امام شافعی نے ساری احادیث زبانی سند کے ساتھ سنا دی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو۔ اپنے ساتھ مہمان خانے پہ لے گئے، گھر پہ لے گئے، اور اس کے بعد غلام سے کہا کہ کھانا لگایا جائے، دسترخوان لگایا گیا۔ پرتکلف دعوت کی امام مالک نے، پرتکلف دعوت۔ 2 برتن آئے، ڈھک کر لے کر آئے، سامنے رکھ دیے۔ غلام سے فرمایا کہ مہمان کے ہاتھ دھلواؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ دھونے لگے تو امام مالک نے غلام سے کہا کہ اپنے ہاتھ تو تم نے دھوئے نہیں ہیں، اپنے ہاتھ تو تم نے دھوئے نہیں ہیں۔ تو امام شافعی نے پوچھا استاد محترم پہلے اپنے ہاتھ دھوئے گا؟ فرمایا ہاں، آپ بھی سن لیں۔ فرمایا کہ ہاں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مہمان کے ہاتھ دھلوانے سے پہلے میزبان اپنے ہاتھ دھوئے، تاکہ مہمان کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ کھانے میں یہ بھی شریک ہوں گے، صرف مجھے نہیں کھلا رہے بلکہ خود بھی کھائیں گے، میرے ساتھ خود بھی کھائیں گے، تاکہ وہ اگر تکلف کر رہا ہے یا کوئی جھجک محسوس کر رہا ہے تو اس کی جھجک اور اس کے تکلف پن یہ ختم ہو جائے، وہ آسانی سے ہاتھ دھوئے گا۔ لیکن جب کھانا کھا لیا جائے تو پھر میزبان کو آخر میں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر پہلے نہ دھوئے۔ ایسے نہیں کہ پہلے اٹھ کر چلا جائے، مہمان بیٹھے رہیں، نہیں، پھر آخر میں ہاتھ دھوئے، اس لیے کہ تاکہ مہمانوں کو ایک تو ان کا احترام ہوگا، پہلے ان کے ہاتھ دھلوائے، اور دوسرا اس لیے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی بندہ رہ گیا وہ بعد میں کھانے کے لیے آ جائے تو پھر ہاتھ یہ دھو چکا ہوگا، تو ہاتھ دھونے سے پہلے اس کو بٹھا سکتا ہے دسترخوان پر، اس کو کھلا بھی سکتا ہے، اس کے ساتھ دوبارہ کھا بھی سکتا ہے۔ یہ دسترخوان کا ادب ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، پرتکلف کھانا تھا نا، جب کپڑا ہٹایا گیا تو امام شافعی نے دیکھا کہ ایک برتن میں چند کھجوریں ہیں اور دوسرے برتن میں دودھ ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بیٹا ناراض نہ ہونا، ایک فقیر کے لیے کھانا ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ گھر میں جو کچھ تھا وہ لے کر آئے، کچھ اور ہوتا تو وہ لے کر آتے، گھر میں یہی کچھ تھا، چند کھجوریں پڑی تھیں وہ لے کر آ گئے، دودھ پڑا تھا تو وہ لے کر آ گئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔